صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کیا فرماتے ہیں عرفان بھائی آج کے پروگرام کے بارے میں اور اس کے سیگمنٹس کے بارے میں؟ الحمدللہ ہم ایک بار پھر اپنے پروگرام ہمارے رہنما کے ساتھ حاضر ہیں، سبحان اور اس میں ہم پچھلے جو پروگرام کر چکے ہیں اس کے مطابق ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں، کتاب ہوتی ہے، اقوال صحابہ ہے، اور پھر جو ہے امیر اہل سنت کی باتوں کو بھی اس پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو آج بھی انشاءاللہ عزوجل اقوال صحابہ بھی ہیں، کتاب کا تعارف بھی ہے، اور امیر اہل سنت کی باتیں بھی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے مبلغین ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں، بزرگ مبلغین ہیں، آج بھی الحمدللہ ہمارے مبلغین تشریف فرما ہیں، اور نوید اتاری بھائی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے دوسرے مبلغ بزرگ مبلغ ہیں ہمارے جو ہے رفیق اتاری بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نوید بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ طبیعت اچھی؟ خیریت؟ ہاں خیریت سے رفیق بھائی وغیرہ ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رفیق بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت اچھی؟ ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارا پروگرام ہمارے رہنما میں درود پاک کی فضیلت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ایمان کو تازگی نصیب ہوگی۔ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا، دستے سوال دراز کیا، بھیک مانگی۔ انہوں نے مذاکر مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ کے پاس، جو قریبی کہیں کھڑے تھے، ان کے پاس بھیج دیا کہ وہ سامنے تشریف فرمائیں، آپ جائیں اور ان سے جا کے سوال کریں۔ اب وہ سائل ان کفار کے پاس سے مڑا اور مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دستے سوال دراز کر دیا۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہے تھے کہ ان کفار نے انہیں اس سائل کو میرے پاس بھیجا ہے۔ اچھا، جب یہ سائل آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر اس نے سوال کیا، دستے سوال دراز کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی ہتھیلی پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھ کر دم فرمایا اور فرمایا اپنی مٹھی بند کر لو، اور جنہوں نے میرے پاس بھیجا ہے انہی کے پاس واپس جاؤ اور ان کے پاس جا کر اپنی مٹھی کھول دینا۔ اب وہ سائل جو تھا وہ دیکھ بھی رہا ہے، منظر دیکھ رہا ہے کہ جن کے پاس بھیجا گیا ہے انہوں نے کچھ پڑھا ہے، پھونک ماری ہے، مٹھی بند کرائی ہے اور واپس موڑ دیا، انہی کے پاس جاؤ اور جا کر وہاں مٹھی کھول دینا۔ اب یہ سائل بھی مڑا اور مٹھی بند ہے اور انہی کفار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ کفار بھی منتظر ہیں کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ، خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے۔ وہ بھی منتظر ہیں کہ دیکھو اب کیا ہوتا ہے، ہم مذاق اڑائیں گے، ہنسی کریں گے، کہکا ٹھٹا کریں گے۔ اب یہ سائل مٹھی بند کیے ان کفار کے پاس پہنچا، اور جیسی کفار کے پاس پہنچا تو کفار نے کہا کہ بتاؤ علی نے تمہیں کیا دیا، مٹھی کھولو۔ تو جب مٹھی کھولی تو عقلیں حیران رہ گئیں کہ خالی مٹھی میں مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ عنہ نے درود شریف پڑھ کے دم کیا تھا۔ اب جب خالی مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار جگمگا رہا تھا، سونے کی اشرفی موجود تھی۔ اس کرامت کو دیکھ کر جو کفار تھے، ان میں سے کئی کفار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، بے شک رب کائنات اپنے مقبول بندوں کو طرح طرح کے اختیارات سے نوازتا ہے، الحمدللہ طرح طرح کے اختیارات عطا فرماتا ہے،
اور ان سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، اللہ والوں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جنہیں انسانی عقل سے سمجھنا دشوار ہوتا ہے، اور عقلیں قاصر ہوتی ہیں کہ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ اچھا، بعض اوقات شیطان کے وسوسوں میں آ کر بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ان کرامات کو عقل کے ترازو میں تولنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کرامت کہتے ہی اس خرق عادت بات کو ہے جو ظاہری اسباب کے ذریعے جس کا ظاہر ہونا ناممکن ہو، جبھی تو وہ کرامت بنے گی۔ ظاہری اسباب سے ممکن ہی نہ ہو کہ ایسا کام ہو سکتا ہے، جب ظاہری اسباب کے بغیر وہ کام ہوگا جبھی وہ کرامت کہلائے گا۔ الحمدللہ ہمارے آج کا پروگرام، ہمارے رہنما، اس میں جو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے بارے میں آج ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، ہمارا موضوع ہے کرامات صحابہ۔ سبحان اللہ، صحابہ کا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند اور بالغ ہے، اور کیا شان ہے عرفان بھائی صحابہ، کیا فرماتے ہیں آپ؟ آج جو ہم پروگرام میں انشاءاللہ شامل ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے صحابہ اکرام کی کرامات۔ بے شک بے شک، یقیناً تمام امت میں افضل الاولیاء یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کی ولایت و کرامت کا عظیم درجہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ اگر تمام دنیا کے اگلے پچھلے اولیاء ان کے نقش قدم کو چوم لینے کی سعادت پالیں تو ان کی ولایت و کرامت کو بھی معراج کمال ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ حقیقت میں ان کے نقش پا پیروی کے بغیر ولایت تو کجا ایمان بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ اللہ 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 اللہ، یہ لوگ بلا واسطہ آفتاب رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نور معرفت حاصل کر کے آسمان ولایت میں ستاروں کی طرح چمکتے سبحان اللہ، اور گلستان کرامت میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکتے ہیں، سبحان اللہ سبحان، اور تمام دنیا کے اولیاء ان کی ولایت کے شاہی محلات کی چوکھٹ پر بھکاری بن کر نور معرفت کی بھیک مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو آج ہم انشاءاللہ عزوجل اسی موضوع پر گفتگو کریں گے کہ صحابہ اکرام کی وہ کرامات کہ جو ہم کو کتابوں میں ملتی ہیں اور عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے ان پر کیسا کیسا فضل کیا۔ تو ہمارے ساتھ مبلغین موجود ہیں جو اس پر انشاءاللہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے صحابہ اکرام کی کرامات پر۔ تو ہمارے رفیق بھائی، کیونکہ جب ہم صحابہ اکرام کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان ستاروں میں چمکتے دھمکتے جو سب سے اوپر نظر آتے ہیں وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، بے ان شک، کے حوالے سے کچھ کرامات کا تذکرہ کیجیے۔ جی لبیک۔ خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو عاشق اکبر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، صحابہ اکرام کے بھی سردار ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی جو کرامت ہے ماشاءاللہ وہ بھی ایمان افروز ہے کہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر جو آپ کے صاحبزادے ہیں، ان کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت سے 3 مہمان اپنے ساتھ گھر لائے اور خود دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ اب آپ اندازہ کریں تھوڑا سا کہ دربار رسالت ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق ہے تو پھر وقت جو ہے اس کے پتہ ہی نہیں چلتا، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، دید ہوتی رہی، ٹھیک ہے نا۔ تو گفتگو میں مصروف ہو رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دسترخوان نعمت پر تناول فرمایا، اور کافی دیر ہو گئی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب کافی رات گزرنے کے بعد آپ گھر واپس تشریف لائے تو ان کی زوجہ نے عرض کی کہ آپ نے مہمانوں کو بلایا اور آپ خود غائب رہے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ لوگوں نے مہمانوں کو کھانا نہیں دیا؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہم نے دیا تھا، لیکن مہمان کہنے لگے کہ آپ کے بغیر وہ نہیں کھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ ناراض ہوئے اور پھر مہمانوں کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئے۔ سب مہمانوں نے خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھایا، خوب پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔
اور مہمان جو ہے ان کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے برتن میں سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر اوپر آ جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم کھانا کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے دیکھیں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں برتن میں جو کھانا ہوتا ہے تو کھاتے ہیں تو اس کے بعد وہ کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جب وہ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اب یہ مبارک کھانا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں لے گئے اور پھر وہاں پیش کیا. سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صبح 12 مہمانوں کا ایک قافلہ آیا, یعنی 12 سوار تھے, گھوڑ سوار, اور ان کے ساتھ اور بہت سارے صحابہ کرام علیہم رضوان تھے. تو اس میں 12 یعنی قبیلوں کے سردار تھے, اور انہوں نے جب یہ کھانا ان کو پیش کیا گیا تو انہوں نے خوب شکم شیر ہو کے کھایا, اور ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلے والوں نے بھی یہی کھانا کھایا, اور اس کے بعد جب کھا چکے تو لیکن اس برتن میں کھانا ختم نہیں ہوا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی سرکار کا عالم گار, ٹھیک ہے نا, کہ یہ کیسی کرامت ہے خلیفۃ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کہ ماشاءاللہ کھانا جو ہے اتنے لوگوں نے کھایا, کھانا ختم نہیں ہوا اور بلکہ اس سے اور زیادہ بڑھ گیا. شاعر کہتے ہیں نا سرکار دو عالم سے ملاقات کا عالم, عالم میں ہے معراج کمالات کا عالم. یہ راضی خدا سے, خدا ان سے ہے راضی, کیا کہیے صحابہ کی کرامات کا عالم. سبحان اللہ. نوید بھائی آپ بھی کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم خلیفۃ المسلمین, بڑی جلالت والے صحابی ہیں, بڑی شان ہے آپ کی. تو آپ کی کرامت کا تذکرہ جو ہے وہ انشاءاللہ میں پیش کروں گا. جمعہ کا دن ہے اور آپ ممبر پر جلوہ فرما ہیں, خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو خطبہ دیتے دیتے اچانک آپ نے 3 دفعہ زور سے پکار کر فرمایا, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل, یا ساریہ الجبل. اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ خلاف معمول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملے ارشاد فرمائے. آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے رک گئے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ شاید آپ پر کوئی جذب کی کیفیت وغیرہ طاری ہو گئی ہوگی, لیکن اصل واقعہ یہ تھا کہ ایران کے شہر ہمدان کے جنوبی حصے میں پہاڑوں کے پاس ایک بستی ہے نہاوند. وہاں مسلمانوں کے لشکر کو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ کو سپہ سالار بنا کر ایک مارکے میں روانہ فرمایا تھا. اور آپ جمعۃ المبارک کا خطبہ جب ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے اپنی کرامت سے, اپنے تصرف سے, اللہ کی عطا سے آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ مسلمانوں کا لشکر کھلے میدان میں کفار ان کو گھیر رہے ہیں. تو آپ نے کہا کہ میں نے فوراً بلا اختیار حضرت ساریہ کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ پکار کے کہا کہ اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لو, اے ساریہ پہاڑ کو اپنی آڑ بنا لو, یا ساریۃ الجبل, یعنی اے ساریہ پہاڑ کو اپنی پشت بنا لو. تو یہ آواز جو ہے حضرت ساریہ تک پہنچ گئی اور انہوں نے جو ہے اپنی جنگی حکمت عملی کو تبدیل کیا اور پیچھے ہٹتے ہوئے پہاڑ کو اپنی اوٹ بنا لیا. پھر مطلب ہے کہ جب آپ نے گھمسان کی جنگ لڑی تو پھر آپ کو فتح ہوئی اور یوں اسلامی لشکر جو ہے فتح یاب ہو کر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف واپس لوٹا. کچھ دنوں کے بعد حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد مدینہ تشریف لایا اور اس نے آپ کی طرف ایک رکا پہنچایا جس میں لکھا تھا کہ جمعہ کے دن ہم نے فلاں جگہ صبح سے جمعہ کے وقت کفار سے گھمسان کی جنگ لڑی, یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا, یعنی دوپہر کا وقت جب شروع ہو گیا
تو اچانک ایک آواز آئی، یا ساریہ پہاڑ کو اپنی آڑ بنا لو۔ ہم فوراً پہاڑ کے پیچھے ہو گئے اور اپنے دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ پڑے۔ آخرکار اللہ پاک نے ہمیں فتح عطا فرمائی اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، آج آپ نے جو الفاظ ادا فرمائے یا ساریۃ الجبل، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے نرمی سے جواب دیا کہ میں نے دیکھا عراق کے شہر نہاوند میں ساریہ اور ان کے ساتھی کفار کے نرغے میں ہے، مجھ سے ضبط نہ ہو سکا اور میں نے اسلامی لشکر کی مدد کے لیے یہ الفاظ کہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ طبقات شافیت الکبریٰ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے۔ آپ نے اس کرامت کا تذکرہ وہاں پہ فرمایا اور آپ فرماتے ہیں قیامت قائم ہونے تک جب بھی کسی صحابی رسول سے یا کسی ولی سے کرامت کا ظہور ہوتا رہے گا تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات کا تسلسل جاری رہے گا۔ اللہ۔ نبی سے ایسا معاملہ صادر ہو خرق عادت تو وہ پھر معجزہ کہلاتا ہے، اور اگر ولی سے صادر ہو تو پھر وہ کرامت کہلاتی ہے۔ تو صحابہ کرام سے جو اس طرح کے واقعات خلاف عادت خلاف معمول جو ظاہر ہو رہے ہیں تو ان کو ہم کرامت کہیں گے، اور صحابہ کرام ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ سبحان اللہ۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی ولی چاہے کتنے بھی بڑے مرتبے کا ہو جائے صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچتا، تو وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ پھر دیگر اس میں اولیاء کرام کی کرامات بھی شامل ہیں۔ تو یہ جو کرامت ہوتی ہے یہ نبی کے معجزے کا فیضان ہوتا ہے۔ اور آپ نے پھر یہ واقعہ بھی ذکر کیا، ایک چھوٹا سا واقعہ اور بھی میں عرض کر دوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ جب آپ کا وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ فلاں وادی غابہ میں جو درخت ہیں کھجور کے، ان کی آمدنی تقریباً 20 وسق کھجور ہوا کرتی تھی، یعنی بہت بڑی تعداد۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم آپس میں تقسیم کر لینا، تمہاری 2 بہنیں اور تمہارے 2 بھائی آپس میں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کر کہنے لگی کہ میری تو ایک ہی بہن ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرما رہے ہیں 2 بہنیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ عربی کے الفاظ ہے کہ ذو بطنی بنت خارجہ اراہا فی بطنہ جاریۃ۔ آپ نے فرمایا کہ میری زوجہ بنت خارجہ حاملہ ہیں اور میں ان کے پیٹ میں ایک بچی کو دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی کتنی زبردست کرامت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ میری بیوی حاملہ ہیں اور ان کے حمل میں جو بچہ ہے وہ لڑکی ہے، وہ تمہاری بہن ہوگی، اور اس کا نام پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلثوم رکھا۔ تو ان دونوں واقعات سے صحابہ اکرام کی کرامات کا، اور اس واقعے میں کئی کرامات کا ظہور ہے۔ ضرور ہے۔ بے شک۔ دیکھیں کہاں مدینہ اور کہاں نہاوند، یہاں سے مدد فرما رہے ہیں، بے شک۔ پھر ملاحظہ فرما رہے ہیں جنگی حالات، پھر اپنی آواز پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ کی کرامت یہ ہے کہ وہاں کے جو لشکر میں مجاہدین ہیں وہ آپ کی آواز سن رہے ہیں، اور پھر آپ کی آواز پر ہدایت پر عمل کرتے ہوئے جنگ میں فتح بھی حاصل کی۔ اور یہاں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ اس مرض میں ان کی وفات ہو جائے گی، اپنی وفات کی بھی خبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مرض تو انسان کو ہو ہی جاتا ہے، آدمی بیمار ہو جاتا ہے، لیکن کسی کا یہ کہہ دینا کہ اس مرض میں مجھے اب مطلب جو ہے نا وفات ہو جائے گی، تو یہ آپ نے اپنی وفات کی بھی خبر دی اس کرامت میں، اور اپنی زوجہ کے حمل کی بھی خبر دی کہ بیٹی پیدا ہوگی، اور اس کا نام جو ہے ام کلثوم انہوں نے رکھا۔ کیا بات ہے، زبردست کرامت ہے۔ ہم بڑی بات دیکھتے ہیں کہ اس وقت کچھ لوگوں کو یا یوں کہا جائے گا غلط نہ ہوا کہ کچھ لوگ شیطان کے وسوسے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بڑی جو ہے اس بات کا شکار ہوتے ہیں، بلکہ باقاعدہ دوسرے مسلمان سے تذکرہ کرتے نظر آتے ہیں، بھائی اولیاء کی تو اتنی کرامت دکھتی ہیں، صحابہ کرام کی نہیں دکھتی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی آپ نے ان کتابوں کا مطالعہ ہی نہیں کیا، آپ کی اس طرف نظر ہے ہی نہیں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام نے جو یہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع فرمائی، سبحان اللہ، آپ کے عمل کی طرح اپنا عمل کیا، اور سنت پر مطلب ہے کہ ٹوٹ کر عمل کیا، اور پوری زندگی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو یہ بھی بہت بڑی کرامت ہے ان کی۔ بے شک، زبردست۔ کئی صحابہ کرام سے اس طرح کی کرامتیں منقول نہیں ہیں، لیکن یہ جو مطلب ہے کہ
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں، عشق میں، آپ کی سنتوں پر عمل کرتے رہے، آپ کا اتباع کرتے رہے اور اسی طرح اسی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے، تو یہ بھی صحابہ کرام کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ کرام کی کرامات بے شمار ہیں۔ انہی جو بھی چند واقعات سنیں، ایک ایک واقعے میں کئی کرامات ظاہر ہو رہی ہیں الحمدللہ۔ تو یہ بڑے مرتبے والے لوگ تھے، ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ آئیے اب ہمارے سیگمنٹ کا وقت ہوا جاتا ہے امیر اہل سنت کی باتیں۔ آئیے ہم سنتے ہیں بات امیر اہل سنت کی باتیں۔ چار یاروں کو سلام، یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ پیلو کی تازہ مسواک پیلو کی تازہ مسواک مسواک کتنے کی ہے؟ 50 روپے دی۔ 2 مسواک دے دو۔ آپ مسواک آپ کے منہ میں تو دھاتی نہیں ہے، آپ مسواک کہاں کریں گے؟ دل چھوٹا نہ کریں، آئیں امیر اہل سنت سے سوال کرتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، آپ سے عرض ہے میرے دوست اور ان کے طرح کی اور بزرگوں کی مشکل آسان فرما دیں۔ جن کے دانت نہیں ہیں وہ مسواک کی سنت پہ کیسے عمل کریں؟ ایک منٹ، میرا بھی ایک سوال ہے۔ جن کے نقلی دانت ہو ان پہ مسواک کر سکتے ہیں؟ ایک بات اور، ایسا کیا کرے کہ بڑھاپے میں بھی دانت مضبوط ہو؟ اب نکل گئے تو مضبوط کہاں سے رہیں گے؟ نکلی کو سنبھال کے رکھو۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا وہ بنایا ہے مدنی گلدستہ۔ خالی مسوڑوں پہ مسواک کیسے رگڑیں گے تو کون نکل آئے گا؟ چبائیں گے کیسے؟ چبا تو چلو کوئی دے گا، دوست ہیں نا ان کے دانتوں والے۔ ماشاءاللہ تو اس بڑھاپے میں آواز کیسی دی ہے، کیا بات ہے، زبردست۔ مسواک ویسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری میری سنت ہے۔ یہ سنت تو ہر وقت اپنے ساتھ رکھیں، دل سے کلیجے سے لگا کے، ہے نا، اور استعمال بھی کریں اس کو، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس نہیں ہے اس نے انہیں حاصل کرنی ہے۔ اب یہ تو 50 روپے والی مسواک تھی، 100 والی بھی آتی ہے، ہاں جیسی مسواک۔ یہ پیلو کی آواز دی تھی انہوں نے، اور تھی بھی پیلو کی، تو وہ افضل ہے، پیلو کی مسواک افضل ہے۔ میری پیلو کی نہیں ہے اس وقت، جو ہے وہ کوئی اور ہے۔ یہ زیتون کی بھی ہے، کہلاتی ہے، اچھا نہیں ہے، اور بیچنے والا زیتون کہہ کر بیچتا تو گناہ گار ہوگا، جبکہ اس کو کنفرم پتا کہ زیتون نہیں ہے۔ سب لے لو اور پورا سال پوری زندگی مسواک نہیں چھوڑنی۔ کتب فقہ کے اندر اس بات کی صراحت کی گئی ہے کہ اگر کسی کے پاس مسواک نہیں ہے یا اس کے دانت نہیں ہیں تو پھر مسوڑوں پر وہ موٹا کپڑا جو ہے وہ پھیر لے، اور یا انگلی سے مسوڑوں کو صاف کر لے، وہ پھیر لے، تو یہ مسواک کے قائم مقام ہو جائے گا۔ مسواک نہ کرے، ہے نا، یہ جی زخمی ہونے کا خطرہ ہے۔ مسوڑا جو ہے نا، گوشت، نقلی دانت نکال کے صابن سے دھوتے ہوں گے، اس کو کیمیکل، دونوں طرح کے ہوتے ہیں۔ مسواک سے تو اتنا صاف شاید نہ ہو پائے جتنا یہ اپنے حساب سے نکال کے جو دھوتے ہیں، اس کو شاید بھگو کے بھی رکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ کیمیکل ہو رہی ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو فکس ہو جاتے ہیں۔ اب فکس والے جی تو مسواک تو اس پہ انڈرسٹوڈ ہے، اکا دکا تو بہت کے ہوں گے فکس دانت، کہ گر گیا تو اس کو لگا لیا دوسرا۔ تو نقلی دانت والے جو ہیں، اگر ان کے اگر مسواک کرنا چاہیں تو ذرا منع بھی نہیں ہے، کیونکہ صفائی کی تو اس کو ضرورت ہے۔ مسواک صفائی کا ایک ذریعہ ہے، نیت ہوگی تو اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، اللہ پاک راضی ہوگا۔ اگر نیت نہیں بھی کی ثواب کی، ویسے ہی مسواک کی تب بھی وہ جو طبی یعنی کہ میڈیکل جو فوائد ہیں وہ اس کو حاصل ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ چار یاروں کو سلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ سوال بھی زبردست تھا، اور امیر سنت نے جو اس کا جواب دیا، جو دل جوئی بھی فرمائی، کیا زبردست انداز تھا۔ نوید بھائی، مسواک کے حوالے سے امیر سنت بھی ترغیب دلا رہے تھے۔ اچھا، جن کے دانت نہیں ہیں، مسوڑے رہ گئے، ان کے بارے میں مفتی صاحب نے رہنمائی فرما دی، کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں۔
دیکھیے مسواک کے بہت سارے فضائل ہیں. سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. سبحان اللہ. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے سواک مطہرات للفمی مرضات للربی، یعنی مسواک میں منہ کی صفائی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے. یعنی مسواک کرنے والے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہ نیت بھی کرنی چاہیے، دیگر ثواب کی نیت بھی کرنی چاہیے. اور طبی فائدے بھی، جیسے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بہت سارے ہیں، تو اس کے بہت سارے طبی فائدے بھی ہیں. یہ بلغم کو دور کرتی ہے اور حافظے کو تیز کرتی ہے، سبحان اللہ. منہ کی صفائی کرتی ہے، دانتوں کی بہت ساری بیماریاں جو ہے اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ زائل ہونے کی فضیلت حاصل ہوگی. بعض ڈاکٹر بھی بعض مریضوں کو دانتوں کے بعض امراض میں مسواک کی مطلب وہ جو ہے وہ ان کو تاکید کرتے ہیں. میں کافی عرصے پہلے کی بات ہے، میں ایک آفس میں تھا تو وہاں میں نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کے صاحب تھے، ان کے پاس مسواک تھی. تو ویسے تو ان کا کوئی اتنا وہ ذہن نہیں تھا، لیکن مسواک وہ کرتے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میرے دانتوں میں جو مسائل ہیں، معاملات ہیں، اس میں بہت میں نے علاج کروایا. یہ بالکل حقیقی واقعہ بتا رہا ہوں، میرا اپنا مشاہدہ ہے. تو میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے بہت علاج کروایا، لیکن آخر میں مجھے سرجن نے یہی کہا کہ اب آپ مسواک استعمال کیا کریں. تو انہوں نے کہا اس مسواک استعمال کرنے کی وجہ سے مجھے افاقہ ہے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. مسواک تو سنت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کو اپنانے کی اور اس کے ذریعے جو ہے فیض اور برکت حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. زبردست. سبحان اللہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بڑی پیاری گفتگو، امیر اہل سنت کی باتیں سننے کی سعادت ملی. اللہ کریم ہر مسلمان کو مسواک کا شیدائی بنائے اور اس سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رفیق بھائی، صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی کرامات کی پر بیان چل رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں مزید کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں، مدنی چینل کے ناظرین کو صحابہ کی کرامات سنائیں. ماشاءاللہ یہ تو ایسا موضوع ہے اپنا محمد کریم رضا بھائی کہ اس میں جو ہے نا کئی پروگرام ہو سکتے ہیں اور یعنی وقت ختم ہو سکتا ہے لیکن کراماتیں ختم نہیں ہو سکتی. الحمدللہ. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی زبردست واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ جب مصر فتح ہوا اور اس وقت جو ہے دریائے نیل جو ہے یہ یعنی کہ زمانہ جاہلیت سے وہاں یہ رسم چلی آ رہی تھی کہ دریائے نیل جب بھی خشک ہوتا تھا تو ایک نوجوان لڑکی کو اس کی بھینٹ چڑھایا جاتا تھا. تو ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ اس سے پھر دریائے نیل بہتا تھا. تو جب مصر فتح ہوا تو گورنر مصر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں یہ رسم چل رہی ہے، آپ ارشاد فرمائیں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط روانہ فرمائے، ایک گورنر مصر کے نام اور ایک دریائے نیل کے نام. اللہ اکبر. ایسا کیا یہ کرامت سن کے واقعی ایمان تازہ ہو جاتا ہے. جب وہ خط پہنچے تو گورنر مصر جو ہیں ان کو یہ انسٹرکشن تھی کہ یہ جو میرا خط ہے وہ دریائے نیل میں ڈال دو، ٹھیک ہے نا. تو جب مورخین لکھتے ہیں کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خط مبارک دریائے نیل میں ڈالا گیا تو وہ دریائے نیل جو کہ خشک ہو چکا تھا وہ الحمدللہ ایسا پانی کا بہاؤ اس کے اندر آیا، ایسا آیا کہ وہ الحمدللہ آج تک جاری و ساری. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے دریائے نیل، اگر تو اپنے آپ بہتا ہے تو تو رک جا، تیرے بہنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں، لیکن اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بہتا ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ خلیفۃ المسلمین تجھے یہ آرڈر کرتا ہوں کہ تو اللہ کے حکم سے جاری و ساری ہو جا. مورخین لکھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ خط امیر المومنین کا دریائے نیل میں ڈالا گیا تو وہ پانی ایسا بہنے لگا کہ آج تک دریائے نیل رکا نہیں ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، ارے یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، میرے سرکار کا عالم کیا ہوگا. رفیق بھائی، آپ کے اس واقعے سے، نوید بھائی آپ بھی تھوڑی سی توجہ دلائیں اس معاملے میں، کہ اس واقعے سے جہاں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زبردست کرامت ظاہر ہو رہی ہے، وہاں ایک بات کی ہم کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ وہ رسم و رواج جو شریعت کے خلاف ہیں بالکل ان سے بچا جائے بے شک، اور اپنی زندگی کو
قرآن و سنت کے مطابق گزارا جائے۔ تو یہ رسم و رواج کے حوالے سے چونکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر بہت سارے معاملات میں بچہ پیدا ہو جائے تو بھی گھر میں ایسے رسم و رواج کی طرف لوگ چلے آتے ہیں کہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ اچھا کچھ قبیلوں، کچھ خاندانوں، کچھ جو ہے برادریوں کے بارے میں، ان کے رسم و رواج کے بارے میں جب سنتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بھئی یہ بھی ہوتا ہے، ہم نے تو نہیں دیکھا، وہ ان کے مزاج میں تھا، اب اس سے ہمارا واسطہ ہوا، اس سے کچھ تعلقات ہوئے اس بندے سے، جب وہ بتاتا ہے کہ بھئی ہمارے وہاں بچے کی ولادت ہوتی تو ایسا ایسا بھی ہوتا ہے، تو حیرانگی ہوتی ہے۔ اچھا اس سے اور خاص طور پہ اگر ہم معاشرے کے اس عنوان کو لے لیں، شادی، اس کے جو رسم و رواج ہیں، تو اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا کہ ان رسم و رواج کی وجہ سے آج ہماری بہنوں کی عمریں بڑھتی جا رہی ہیں، جوان اپنے نکاح کے لیے پریشان نظر آ رہے ہیں، لیکن وہ رسم و رواج ہمارے لوگ جو ہے ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس متعلق تھوڑی کچھ گفتگو فرمائیں نوید بھائی۔ دیکھیے رسم و رواج تو بہت سارے ہیں اور ہر موقع کے تقریباً رسم و رواج ہیں، صحیح، بچے کی ولادت سے لے کر انتقال کرنے تک، موت کے وقت کی بھی عجیب و غریب رسومات ہیں، موت کے بعد کی بھی عجیب و غریب رسومات ہیں۔ ان مذاکرے میں ایک سوال ہوا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ گھر کو سجایا جاتا ہے کیونکہ روحیں آتی ہیں نا مرنے کے بعد، اللہ اکبر، تو ان کے لیے گھر کو سجایا جاتا ہے، یہ سوال پوچھا گیا تھا۔ تو یہاں تک مطلب ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، مطلب میرے سنت نے اس کی وضاحت فرمائی تھی۔ تو رسم و رواج کا تعلق تو ایسا ہے کہ ہر معاملے میں لوگوں نے رسم و رواج کو اختیار کیا ہوا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ شریعت کو سامنے رکھنا چاہیے۔ جب تک ہمارا ذہن نہیں بنے گا کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے، تب تک ہم ان جو رسم و رواج ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں ان سے پھر نہیں بچ پائیں گے۔ تو سب سے آسان سی بات ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس معاملے میں، اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے تو انشاءاللہ ہمیں مطلب ہے کہ آسانی ہوگی۔ کوئی بھی ایسا کام ہے جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں تو ہم شرعی رہنمائی لے لیں، دارالفتہ اہل سنت سے جو ہے وہ رابطہ کر کے اس کا شرعی حکم معلوم کر لیں کہ ہمارے یہاں یہ اس طرح کے رسم و رواج ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہمیں اس کا جائز طریقہ بھی بتائیں گے۔ سبحان اللہ، اگر ہم کچھ دینا چاہتے ہیں، لینا چاہتے ہیں، ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اگر ہم شریعت کو سامنے رکھیں اور شرعی رہنمائی لے لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اصل بات یہی ہے کہ ہمارا ذہن بنا ہوا ہونا چاہیے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ تو پھر ہم بچ جائیں گے۔ بہت اہم بات ہے نوید بھائی کہ جہاں ہم صحابہ کرام کی کرامات کو سن کر جو ہے وہ لطف اندوز ہو رہے ہیں، وہاں ان باتوں سے ان چیزوں کو بھی حاصل کریں جو ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہترین رہنمائی کر سکتی۔ ان کرامات کا تعلق بھی ہے نا انسان کی اصلاح سے ہے، اصلاح سے، زبردست۔ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں نبی بھیجے، بے شک، اور جب انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کی اصلاح کا سامان کیا اور ان کی رشد و ہدایت کا جو ہے ایک واسطہ اور سبب بنایا۔ انبیاء علیہ السلام ان کو ایمان کی دعوت دیتے، اسلام کی دعوت دیتے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے روح شناس کراتے اور اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ ان کی جو ہے نا ربط قائم کر دیتے، رابطہ ان کا بنا دیتے۔ اب جب انبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے، اب یہ کام جو ہے وہ اولیاء کرام کے ذمہ لگایا گیا، صحابہ کرام، پھر صحابہ کے بعد ہمارے ہماری امت کے اولیاء، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ تو یہ اولیاء کرام جب ان کرامات کا ان سے ظہور ہوتا ہے تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، سبحان اللہ، ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کرواتے ہیں، اپنی پریشانیوں کا حل کرواتے ہیں، دیگر اس طرح کی اور کرامات۔ تو ان کا مقصد لوگوں کی رہنمائی ہے اور انہیں اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بزرگوں کے مندی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی کرامات، اس کی برکتوں کا بیان چل رہا ہے۔ اب ہمارا وقت ہوا ایک سیگمنٹ کا، اور اس میں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین میں سے کسی صحابی کے قول مبارک سنایا جاتا ہے، پھر اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور مدنی پھول لیتے ہیں۔ تو آئیے اقوال صحابہ۔ ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو۔ فرمان حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ، نواسے رسول حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو اپنے معاملے میں اللہ کے اختیار و مرضی پر حسن اعتماد رکھتا ہے، اللہ اس کے لیے جو حالت پسند فرما لے وہ اس حالت کے علاوہ کسی دوسرے حال کی تمنا نہیں کرتا۔
صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے زبردست. مولا حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں اس کو ایک شعر میں بیان کرتا ہوں. کسی نے کیا خوب کہا، میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے یہ. فرمایا کہ مارو 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 مکاوو عذر نہ پیش لے آواں. مارو 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 مکاوو عذر نہ پیش لے آواں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھ نو چلے پاواں. کیا بات ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پہ راضی ہو جائے. وہ جیسے بھی معاملات ہمارے بارے میں فیصلہ فرماتا ہے ہم اسے دل پہ راضی ہو جائیں تو کتنی پیاری تعلیم ہے. کیا فرماتے ہیں فرمائیں. بہت پیاری بات ہے کہ آدمی اپنے معاملات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کو ضرور شامل حال رکھے. اور حقیقت یہی ہے، مسلمان کی تو کیفیت یہی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے نوید بھائی؟ جی بالکل. اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا یہ بھی ایک بہت بڑا اہم بات مرتبہ ہے، اور جس کو یہ نصیب ہو جائے تو اس کو اور کیا چاہیے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ناشکری کا تو یعنی کہ سوچنا بھی نہیں چاہیے. ہمارے حق میں کیا بہتر ہے یہ ہمیں نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں جو فرماتا ہے وہ بہتر ہی فرماتا ہے. اور ہمیں بعد میں جب حکمت کھلتی ہے تو ہمیں افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ ہم تو مطلب دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ ایسا ایسا، لیکن واقعی میرے حق میں یہی بہتر تھا جو ہوا ہے. تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کوشش. بہت سے مواقعوں پر واقعی میں نوید بھائی ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ بڑی جلد بازی دکھاتے ہیں جی اور شکوہ بھی شروع کر دیتے ہیں. اچھا کچھ ٹائم کے بعد احساس ہوتا ہے کہ یار جو ہوا ہے نا وہی صحیح ہوا ہے، وہی میرے حق میں بہتر تھا اور زبردست. پھر آدمی شکر کی طرف جاتا ہے. پہلے تھوڑا سا جو ہے وہ یوں کہنا چاہیے کہ شکایات کی طرف ہوتا ہے، اور پھر جب دیکھتا ہے کہ وہی بات اپنے معاملات میں بالکل درست جا رہی ہے یا اس کو نفع پہنچا رہی ہے یا کسی بڑے نقصان سے بچا رہی ہے تو پھر آدمی کہتا ہے کہ یار اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے میرے لیے کر دیا اور میرے لیے وہ بہترین ہو گیا. نہ بھی ظاہر ہو معاملہ تب بھی ہاں زبردست ذہن یہ رہنا یہی چاہیے. شکر. پتہ نہیں کون سی بڑی مصیبت آنے والی تھی جو چھوٹی میں ٹل گئی. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی زبردست کرامت ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک جنگ میں آپ تھے اور وہاں کا راشن ختم ہو گیا. اللہ اور معاملہ یہاں تک پہنچا کہ پورے دن رات میں یعنی 24 گھنٹے میں ایک ایک کھجور بطور راشن جو ہے وہ مجاہدین کو دی جاتی تھی. اس میں اچانک سے یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی مچھلی جو ہے وہ ساحل پر سمندر کی لہروں نے اچھال کے جو ہے نا پھینک دی. صحابہ اکرام کے لیے راشن کا انتظام ہو گیا اور آپ کم و بیش 18 دن تک تمام مجاہدین اس مچھلی کا گوشت کاٹ کاٹ کر کھاتے رہے. اور پھر مدینے واپسی جب تشریف آوری ہوئی تو اس میں سے کچھ گوشت کاٹ کے بھی لے کر آئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی پیش کی. اس مچھلی کی جو جسامت تھی، اتنی بڑی مچھلی تھی، اس کو واضح کرنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے اس کی 2 پسلیاں یوں مطلب ہے کہ کھڑی کروائیں 2 یوں، تو یہ محراب سی بن گئی. اور اس کی اونچائی اتنی تھی کہ ایک اونٹ ماں کجاوا اللہ اس کے ساتھ آسانی سے اس کے نیچے گزر گیا. یہ بھی ان کی کرامت تھی، صحابہ اکرام کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لشکر کے لیے غیب سے اس طرح کا راشن کا انتظام فرمایا. اور دیکھیں مچھلی خراب ہو جاتی ہے، اس کو اس طرح چھوڑ دیا جائے، لیکن 18 دن تک وہ کھاتے رہے، اس میں نہ گوشت خراب ہوا نہ کوئی بو ہی. پھر جاتے ہوئے مدینہ شریف جو ہے لے گئے اور سرکار سے ان کی بارگاہ میں بھی پیش کی. تو یہ بھی بہت زبردست کرامت ہے. سبحان اللہ. اس میں دیکھیں سفر میں بھی ٹائم لگا ہوگا نا، 18 دن تو وہاں کھانا کھایا، پھر وہاں سے جب مدینے آئے سینکڑوں میل کا سفر، مچھلی پھر بھی خراب نہیں ہوئی. یہ بھی کرامت ہے، رزق کا مل جانا کرامت. اتنا رزق 300 صحابہ 18 دن تک کھائیں اور خوب پیٹ بھر کے رچ کے کھایا. الحمدللہ. مدنی چینل کے ناظرین، کرامات تو اتنی ہے، واقعی رفیق بھائی نے صحیح فرمایا تھا کہ کئی پروگرام ہم کرامات پہ کرتے رہیں تو علماء نے اتنی کرامات بیان کر دی ہیں، کتابوں میں لکھی ہیں کہ مواد ختم نہ ہو. اللہ کریم ہمیں ان سے خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا ایک سیگمنٹ بزرگوں کے مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی ہوتا ہے پروگرام میں کہ ایک کتاب کا تعارف کرایا جاتا ہے. دیکھتے ہیں آج
کس کتاب کا تعارف کرایا جا رہا ہے؟ چار یاروں کو سلام ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔ آج ہم جس کتاب کا دیکھا اپنی اسکرین پر وہ ہے امام حسن کی 30 حکایات۔ آپ اس حوالے سے ورک کر رہے ہیں کتابوں پر جو ہے ماشاءاللہ تراجیم کے حوالے سے، تو اس کتاب کے بارے میں کچھ؟ جی عرفان بھائی، الحمدللہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 30 حکایت، یہ کتاب جو ہے یہ ماشاءاللہ ہماری ویب سائٹ پہ آن لائن ہے، اور یہ ماشاءاللہ ایک لینگویج میں نہیں ہے، یہ الحمدللہ 8 لینگویجز پہ آن لائن ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں اردو ہے، انگلش ہے، ہندی ہے، سندھی ہے، پشتو ہے، اس طرح 8 لینگویجز میں یہ کتاب الحمدللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ آن لائن ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ فری ڈاؤن لوڈ اویلیبل ہے، سبحان اللہ۔ یعنی دنیا بھر سے کہیں بھی جو انگلش میں پڑھنا چاہے، جو اردو میں پڑھنا چاہے، جو ہندی میں پڑھنا چاہے، فرینچ میں پڑھنا چاہے، جرمن میں پڑھنا چاہے، اٹالین میں پڑھنا چاہے، تو یہ الحمدللہ جن جن زبانوں پہ اویلیبل ہے وہ فری ڈاؤن لوڈ کر کے وہ الحمدللہ اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، حاصل کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ اکرام نے اپنی جانیں، مال اور وقت قربان کر کر دین حق کو فروغ دیا ہے، ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے، اور یقیناً یہ کرامات جن کا ہم نے آج تذکرہ کیا ہے اس میں بھی ہمارے کئی مدنی پھول ہمارے لیے موجود تھے، ان سے ہم اپنی دین کو، دنیا کو، دونوں کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہو جاتا ہے، ہم آپ سے ناظرین اجازت چاہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔